افعال، سمجھے کہ نہیں؟ اور اللہ کی قدرت ہر ایک کو ایسے ہی سمجھو جیسے سمجھنے کا ہو. اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں. ہر بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ جامع تمام کمال. هو اللہ اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمال المنزہ عن الاشباہ والنظائر والنقائص والعیوب. اللہ نام ہے اس ذات اقدس کا جو واجب الوجود ہے. کیا؟ ہم ممکن الوجود ہیں، باقی سب ممکن الوجود، ہم سب کیا ممکن الوجود. اللہ پاک کی ذات واجب الوجود، جن کا وجود ہی حقیقی وجود ہے، وجود کے مالک ہی ہوئی، وجود کے خالق ہوئی. اور کیا المستجمع لجمیع صفات الکمال، جس ذات میں تمام کمالات بیک وقت پوری آب و تاب سے، تصور سے مافوق موجود ہے. پورے ہمارا سننا کوئی حیثیت نہیں، اور اللہ کا سننا اللہ کے کیا کہتے ہیں زمین کے نیچے کے 7ویں طبقے کا، زمین کی جو زمین کا 7واں طبقہ، اس پہ بھی اگر اس 7ویں طبقے میں اگر کوئی چیونٹی کالے پتھر پہ چل رہی ہے اور رات کے اندھیری میں، اس کو بھی اللہ دیکھتے ہیں. یہ اللہ کا دیکھنا ہے. اور اللہ کا سننا ہر مخلوق کا بیک وقت سب کچھ سنتے ہیں، زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، آسمان، سب اللہ سنتے ہیں. اللہ کے اندر تمام صفات کمالیہ، تمام اپنے کمال کے ساتھ، اپنے کمال کے ساتھ. یہ اللہ کا اس طرح یقین کرو. نہیں بات سمجھ؟ لوگوں نے اللہ کو نعوذ باللہ سمجھا ہی نہیں، معرفت ہی نہیں ہوئی. دیکھو ایمان معرفت سے بڑھتا ہے. ایمان کیا؟ ہاں، جتنی معرفت اعلیٰ درجے کی ہوگی اتنا ایمان اعلیٰ درجے کا، اس کا اتنا علم. اسی لیے امام بخاری نے بھی جو ہے کیا کتاب وحی کے بعد کیا لائے؟ کتاب الایمان. پھر کیا لائے؟ کتاب العلم. یہ علم معرفت ایک ہی چیز ہے. جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا اللہ سے ڈرے گا، اتنا اللہ کی محبت بھی ہوگی. حدیث شریف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدر، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی تھی. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت یہ ہے کہ اگر لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر ایک ہی میدان میں اولین اور آخرین جمع ہو جائیں، پہلا انسان اور آخری انسان، پہلے انسان سے آخری انسان تک، پہلے جن سے آخری جن تک، تا قیامت جو آنے والے جنات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ سب ایک ہی میدان میں جمع ہو جائیں اور وہ جتنی خواہشیں، آرزویں، تمنائیں مانگ سکتے ہیں وہ سب مانگ لیں، اور پھر اللہ تعالی ہر ایک انسان اور ہر ایک جن کی ہر ایک مراد اور ہر ایک خواہش کو پورا فرما دے پوری طرح. کتنا جمع ہو گیا؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ پہلے جن سے آخری جن تک، پہلے انسان سے آخری انسان تک، ہر ایک جن، ہر ایک انسان جتنی چاہے خواہشات اور تمنائیں، آرزویں کرے، اور پھر اللہ تعالی ہر ایک کو پورا جو اس نے مانگا ہے وہ عطا فرمائے. اس کے بعد بھی اللہ رب العزت کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا سمندر سے ایک سوئی ڈالنے سے اس کے پانی میں کمی ہوگی. کیا سمندر میں سوئی ڈالنے سے پانی میں کتنی کمی ہوتی ہے؟ اتنی بھی کمی اس میں تو ہو جائے گی کچھ، لیکن اس اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی. آج ہمارا اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ آج تو لوگوں کا حال یہ کہ پھر رہا ہے کوئی آوارہ پھر اس کی کوئی فکر نہیں. مولوی بننے آگے حافظ بنے، کھائے گا کہاں سے؟ ان لوگ کے پٹھے. تو یہ اسی کی فکر ہے، بس یہی مرے گا بھوکا دنیا میں. اور کوئی شیر کھا رہا ہے صرف گوشت نہیں کھا رہا، خون پی رہا ہے، اس کو بھی اللہ کھلا رہے. یعنی بات سمجھ میں آئے گی؟ اللہ وما قدر اللہ کا قدر، اللہ کی جو معرفت، اللہ کی جو عظمت ہونی چاہیے وہ ابھی دل میں. اسی لیے کہہ دیا ما سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، سبحانک ما ذکرناک حق ذکرک، سبحانک ما شکرناک حق، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک. یہ سب ہے. تو اللہ رب العزت کو پہچانے. اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان کا مطلب ہے اللہ اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال المنزہ عن الاشباہ والنظائر. کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک اور اللہ کی صفات اشباہ و نظائر، اس جیسی کوئی چیز، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں کسی بھی معاملے میں. ٹھیک ہے؟
वलम यकुन लहू कुफुवन, कोई किसी मामले में उसका बराबर नहीं। और दूसरी बात कि अल मुनज़्ज़ह अनिल अशबाह वन नज़ाइर वल उयूब वन नक़ाइस, न कोई ऐब है न कोई नुक्स। पर ईमान कैसे लाओ?